ناراضگی کا سبب ہو تو والدین کے لیے بھی ہر اس کام سے بچنا ہوگا جو والدین کی ناراضگی کا سبب ہو. یہ ضروری ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ لکیر کے فقیر ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. بس ہم نے اتنا سمجھ لیا ہے کہ بھائی والدین کی عزت کرنی ہے، اور پھر ہمارے اپنے اسٹائل ہیں والدین کی عزت کرنے کے. ہو سکتا ہے معاذ اللہ ہم اگر والدین کو یہ کہتے ہیں آپ خاموش بیٹھے جی آپ کو تھوڑی پتہ ہے، آپ تو بزرگ ہیں، اور کسی سے بات کریں تو وہ کہے گا یار دیکھو وہ تو بزرگ تو ہے نا. پہلے حالات اور تھے، آج حالات اور ہیں. پہلے دنیا فاسٹ نہیں تھی، آج دنیا فاسٹ ہو چکی ہے. ان غریبوں کو کیا پتہ؟ ہم نے شیطان نے ہمارے لیے راہیں تو گاڑ رکھی ہے. شیطان نے ہمیں الٹی پٹی تو بڑھا دینی ہے میرے بھائی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ والدین، بزرگ والدین جو ہمیں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ موجودہ معاشرتی برائیوں سے ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارا جو زمانہ تھا خیر کا زمانہ تھا، ہمارا جو وقت تھا خیر کا وقت تھا. اس وقت دنیا اگر فاسٹ نہیں تھی تو بے حیا بھی تو نہیں تھی. دنیا اگر اتنی قریب نہیں تھی تو بے حیائی کا تو پتہ نہیں تھا. اصل میں والدین آپ کو اس برائی، بے حیائی، اس بدی سے، اس غلط معاشرے سے بچانا چاہتے ہیں. اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہو جاتی ہے ارے میاں ان کو کیا پتا، یہ تو بزرگ ہے، سب سے عقیل ذہین فطین تو ہم بیٹھے ہوئے. نہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اور جس لاریب کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے خود فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تمہارے حیات میں، تمہاری زندگی میں، تمہاری جوانی میں، تمہارے جوبن پر، جب جوانی جوبن پر ہو اس وقت اگر ان میں سے ایک یا دونوں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اور بڑھاپے کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ادہات طفلی نکش. فرماتے ہیں 40 سال تیری عمر ہو گئی ہے، کام تیرے بچوں جیسے ہیں. تو سیدھی سیدھی بات ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو انسان ویسے بن جاتا ہے جیسے بچے ہوتے ہیں. ان کی باتیں ویسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اڑ بھی جاتے ہیں، ضد بھی کر لیتے ہیں. تو بچپنا جیسے ہوتا ہے تو جو بڑی ایج ہے وہیں پر پہنچ جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا جس طرح بچپنے میں ہمارے والدین ہمارا ہر ناز اور نخرہ اٹھایا کرتے تھے، آج وہ اسی نہج پر پہنچ چکے ہیں. آج ہمیں بھی ان کا اسی طرح ناز اور نخرہ اٹھانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کیا بابے ہو گئے جی جان چھوڑیں جی، بابے ہو گئے ایک ہی سینٹر میں جمع کروا دیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کفر کی اور یہود و نصارہ کی اور غیر اسلامی طرز عمل ہے کہ آپ اپنے والدین کے حقوق سے بری و ذمہ ہونے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ابا کو وہاں جمع کرا دیا، میں سالانہ پیسہ بھرتا ہوں. ارے تیرا ابا چاہتا تو وہ بھی تو تمہیں وہاں جمع کرا سکتا تھا، تیری ماں چاہتی تو وہ بھی تو تمہیں جمع کرا سکتی تھی، اور تمہاری دیکھ بھال نہ کرتی اور گیلی جگہ پر خود نہ سوتی، خشک جگہ پر تمہیں نہ سلاتی، وہ کر سکتی تھی. پیسے کا گھمنڈ نہ کریں، والدین کی عزت کا خیال کریں.
والدین کا احترام کرے. پیسے کی کیا بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ایک صحابی کو فرمایا تھا، بولا پیسے کی بات کرتا ہے کہ میرے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں ہوتا ہوں، میرے والد صاحب جو ہے وہ میرے پیسے میں سے، میرے بینک اکاؤنٹس میں سے یا میرے مال میں سے خرچ کر لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا غلط کیا کرتے ہیں، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے صرف کر سکتے ہیں. ہمیں خود پتہ کرنا پڑتا ہے. محترمہ کے پاس تجوری کی چابی ہے، والدین مانگتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ بیٹا کب آئے گا اور پیسے کب ملیں گے، خرچہ کب ملے گا. اتنی بددیانت نہ بنو، اتنی غلط راستہ اختیار نہ کرو. وہ ماں جو آپ کے